ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھیے گا. اب وقت آ گیا ہے, ہم بولیں گے, ہم لکھیں گے, ہم مطالبہ کریں گے. ہم سے ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے. وہی ریاست جسے ہم نے سینے سے لگایا آج ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے. ہمارے پہاڑوں پر نظریں ہیں, ہمارے خزانے, ہمارے معدنیات, ہمارے دولت پر ہاتھ صاف کیے جا رہے. جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے, جب ہم حق مانگے تو ہمیں باغی لکھا جاتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو خاموشیاں چیخ میں بدل جاتا ہے اور صبر انقلاب میں ڈل جاتا ہے. ظلم پر چپ جو رہا موت تو ٹل جائیں گی, پر یہی چپ میری نسلوں کو نگل جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلم پر چپ جو رہا موت تو ٹل جائیں گی, ظلم پر چپ جو رہا موت تو ٹل جائیں گی, پر یہی چپ میری نسلوں کو نگل جائیں گی. ہم نے خود غیر کی تہذیب درآمد کی ہے, ہم نے خود غیر کی تہذیب درآمد کی ہے. کیا خبر تھی کہ تمدن کو کچل جائیں گے. سوچ کے دیپ جلاؤ کہ کڑی ظلمت ہے, سوچ کے دیپ جلاؤ کہ کڑی ظلمت ہے. رات کے نام پہ سورج کو نکل جائیں گے. جناب والا, آج میرے لبوں پہ تقریر نہیں بلکہ دل میں سلگتی ہوئی ایک فریاد ہے. میں نہ کسی روایتی تقریر کے لیے آئی ہوں, نہ کسی رسمی تعریف یا ستائش کے لیے آئی ہوں, بلکہ درد کی ایک دہتی چنگاری لیے, لہو کی ایک فریاد لیے, ایک پکار لیے, ایک سوال لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں. جناب والا, ہم اس دھرتی کے وارث ہیں جنہوں نے ڈوگرا راج کے اندھیروں سے لڑ کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کا سورج طلوع کیا, اور پھر ہم نے خود کو پاکستان کے دامن میں ڈالا, محبت سے, اختیار سے, وفاداری سے. لیکن افسوس صد افسوس, وہی دھرتی جو ہماری خون سے سیراب ہوئی آج ہماری آہوں سے ہل رہی ہے. وہی ریاست جسے ہم نے سینے سے لگایا آج ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے. ایک سڑک کیا بنا کر دی, وہ بھی نامی گرامی ٹھیکیداروں کی وجہ سے موت کا کنواں بن گیا ہے. جناب صدر, شاید ہم 21ویں صدی میں نہیں بلکہ 15ویں صدی میں جی رہی ہے, جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے آج بھی ہم بجلی کو ترستے ہیں. گیس ہمارے گھروں سے کوسوں دور ہے. نہ کوئی میڈیکل کالج, نہ انجینئرنگ یونیورسٹی, نہ جدید ہسپتال, نہ سائنسی مراکز. گویا تعلیم ایک خواب, علاج ایک افسانہ اور سہولت ایک خیال بن چکا ہے. اور اس پر ظلم کی انتہا دیکھیے, ہم سے ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے. ہمارے آبا و اجداد کے مٹی اسے خالصہ سرکار قرار دے کر نوٹس پہ نوٹس دیا جا رہا ہے. وہ کھیت, وہ چراگاہ ہے جنہیں نسلوں نے سنوارا آج اسے سرکاری تحویل میں لیے جا رہی ہے. اور اب ہمارے پہاڑوں پر نظریں ہیں, ہمارے خزانے, ہمارے معدنیات, ہمارے دولت پر ہاتھ صاف کیے جا رہے. گویا ہم اس دھرتی کے وارث سے نہ ہو, گویا ہم بے وجود ہو. یاد رکھیے, اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے, جب ہم حق مانگے تو ہمیں باغی لکھا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسا پاکستان ہے. ابھی تک ظلم و ستم کا رواج بدلے گا, ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی, ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی. دن آ جاتا ہے آزادی کا, آزادی نہیں آتی. جناب والا, ہم نہ بغاوت کرتے ہیں نہ تقسیم کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے وہ حقوق مانگتے ہیں جو ہر پاکستانی کو حاصل ہے. ہم برابری مانگتے ہیں, تعلیم مانگتے ہیں, عزت مانگتے ہیں, اپنی آئینی شناخت مانگتے ہیں, اور اپنے وسائل پر حق ملکیت مانگتے ہیں. یاد رکھیے, وفاداری یک طرفہ نہیں ہوا کرتی, محبت کو تحفظ چاہیے. وطن سے رشتہ صرف نعرہ نہیں بلکہ سہارا ہوتا ہے.
ہم وہ قوم ہیں جو ظلم سہ کر بھی خاموش رہی، لیکن ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھیے گا۔ اب وقت آ گیا ہے، ہم بولیں گے، ہم لکھیں گے، ہم مطالبہ کریں گے، اور مطالبہ صرف اتنا ہے، ہمیں حق دو، ہماری زمینیں لوٹا دو، ہمارا مستقبل محفوظ کرو، ہمیں آئینی شناخت دو، ورنہ جناب صدر، ورنہ تاریخ گواہ ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو خاموشیاں چیخ میں بدل جاتا ہے اور صبر انقلاب میں ڈل جاتا ہے۔ کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا، کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا، مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا۔ فضا میں گونجیں گے اب انقلاب کے نعرے، فضا میں گونجیں گے اب انقلاب کے نعرے، گھروں سے نکلیں گے دنیا سماج بدلے گا، گھروں سے نکلیں گے دنیا سماج بدلے گا۔